بڑوں کا مانو۔ موسم گرما کی آدھی چھٹیاں گزر چکی تھیں۔ دیگر بچوں کی طرح حسن بھی اپنی چھٹیوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے ابو اپنی مصروفیات کے باعث اسے کہیں چھٹیاں گزارنے نہ لے جا سکے، چنانچہ وہ گھر پر ہی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ پڑھائی میں تو اچھا تھا، لیکن ساتھ کھیل کود کا بھی بے حد شوقین تھا۔ اس نے چھٹیوں کا کافی ہوم ورک کر لیا تھا اور اب سارا دن کھیلتا رہتا تھا۔ اس کی امی اسے سمجھاتی کہ بیٹا، گرمیوں میں اتنا کھیل کود اچھا نہیں ہوتا، دوپہر کو مت باہر جایا کرو، بلکہ شام کے وقت دوستوں کے ساتھ کھیل لیا کرو۔ اگر تم نے اسکول کا کام کر لیا ہے تو اسے یاد کرو تاکہ چھٹیوں کے فوراً بعد ہونے والے امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ حسن اطمینان و لاپرواہی سے جواب دیتا، امی میں نے کافی سارا ہوم ورک کر لیا ہے، تھوڑا سا باقی ہے وہ بھی کر لوں گا۔ ابھی تو بہت ساری چھٹیاں باقی ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہی کھیلنے کودنے کے لیے ہیں۔ ایک دن دوپہر کو تمام گھر والے کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ حسن نے چپکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور جب اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ سب گھر والے سو چکے ہیں اور اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ دبے پاؤں گھر سے باہر نکل گیا۔ حسن کی طرح چند دوسرے بچے بھی گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے حسن کو بھی کھیلنے کی دعوت دی، جو اس نے اسی وقت قبول کر لی۔ شدید گرمی تھی، گلی میں دور تک ویرانی تھی، جبکہ وہ مزے سے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ حسن کو کھیلے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے چکر آیا اور اس کا سر گھومنے لگا۔ دوستوں نے اسے سنبھالا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ اسے پکڑ کر ان کے گھر لے گئے اور اس کی امی کو تمام ماجرا سنایا۔ انہوں نے فوراً حسن کو بیڈ پر لٹایا اور اسے پانی کے چھینٹے مارے، جس سے اس کے حواس ذرا بحال ہوئے۔ امی نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کر دیا تاکہ معلوم ہو کہ اسے کیا ہوا۔ شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب مل گئے۔ انہوں نے حسن کا چیک اپ کیا اور چند دوائیاں دیں، ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کی کہ گرمی کی وجہ سے اسے چکر آ گیا تھا۔ آئندہ دوپہر کو ہرگز مت کھیلے ورنہ دوبارہ یہی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر چلے گئے تو امی نے حسن کو فریج سے ٹھنڈا ملک شیک نکال کر پلایا اور اسے پیار سے سمجھانے لگی، دیکھا بیٹا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ گرمی میں کھیل کود کرنے سے بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ نے میری بات نہ مانی اور دوپہر کو باہر کھیلنے نکل گئے۔ یہ کہنا نہ ماننے کی سزا ہے، لیکن آئندہ شام کے وقت کھیلنا۔ حسن نے امی سے وعدہ کیا کہ وہ باقی چھٹیاں ان کی نصیحت کے مطابق گزارے گا۔ اب وہ صبح اسکول کا کام کرتا ہے اور دوپہر کو آرام کرتا ہے اور صرف شام کو کھیلتا ہے۔ تو بچوں، گرمیوں کا موسم عروج پر ہے۔ چھٹیوں کا یہ مقصد نہیں کہ آپ ہر وقت کھیلتے رہیں، ورنہ آپ کو گرمی لگ سکتی ہے۔ دھوپ میں مت کھیلیں اور پوری دلچسپی سے اسکول کا کام کریں۔ امید ہے اس نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑانے والا کام نہیں کریں گے۔ خدا آپ تمام بچوں کو سلامت اور ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔
احمد بہت ذہین اور سمجھدار بچہ تھا اور اس کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اگر کہیں کوئی کتاب رکھی ہوتی تو اسے فوراً اٹھا کر پڑھنے لگتا، لیکن اپنی اسکول کی تعلیم کی وجہ سے وہ غیر نصابی کتابیں پڑھ نہیں پاتا تھا۔ حال ہی میں احمد کے ابو نے ایک گھر خریدا۔ وہ گھر بہت بڑا اور شاندار تھا۔ جب وہ نئے گھر میں منتقل ہو رہے تھے تو دادا جان نے بھی اپنی پرانی چیزوں میں سے ایک صندوق نکالا۔ احمد نے پوچھا، دادا جان اس صندوق میں کیا ہے؟ دادا جان نے کہا، اس میں میری کتابیں ہیں۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اب نظر کی کمزوری کی وجہ سے مجھے کتابیں پڑھنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی ان کتابوں کو پڑھتا بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ کتابیں رتی میں دے دوں گا یا کسی قدرداں کو عطیہ کر دوں گا۔ احمد نے کہا، دادا جان آپ مجھے یہ صندوق کھول کے دکھائیں، مجھے یہ کتابیں پڑھنی ہیں۔ دادا نے جب صندوق کھولا تو اس میں اسلامی کتابیں، ڈرامائی مزاحیہ کہانیاں، سفر نامے، معلوماتی کتابیں، مشہور شخصیات پر لکھی گئی کتابیں، ناول اور ہاں بہت سارے ہمدرد نونہال اور لغت بھی موجود تھی۔ یہ سب دیکھ کر احمد کو بہت اچھا لگا اور اس نے کہا، دادا جان کیا میں یہ ساری کتابیں لے سکتا ہوں؟ دادا نے کہا، ہاں بھائی کیوں نہیں۔ جب وہ نئے گھر گئے تو احمد نے اپنے ابو سے کہا، میں ایک کمرے کو مطالعے کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ دادا کی اتنی ساری اور اتنی اچھی کتابیں ہیں اور میرے پاس بھی بہت سی کتابیں ہیں، ہم اپنے ایک کمرے کو کتب خانہ بنا لیتے ہیں۔ ابو کو احمد کی یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے ایک کمرے میں بہت سی الماریاں لگا دیں اور ان میں کتابیں رکھ دیں اور کچھ صوفے رکھ دیے اور میز لگا کر اس پر ایک کمپیوٹر بھی رکھ دیا۔ احمد کے شوق کو دیکھتے ہوئے ابو اکثر بازار سے نئی کتابیں احمد کے لیے خرید لیتے۔ احمد نے جب اپنے دوستوں کو بلایا اور اپنی کتابیں دکھائیں تو انہیں یہ سب بہت اچھا لگا اور بہت شوق سے کتابیں پڑھیں۔ اکثر امی ابو بھی یہاں آ کر کتابیں پڑھتے اور احمد دادا کو کتابیں پڑھ کر سناتا اور احمد کے دوست ہر روز کتابیں پڑھنے آتے۔ احمد ہر مہینے اپنی جیب خرچ سے ایک کتاب خریدتا ہے اور اس طرح احمد کے کتب خانے میں مزید کتابوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کام بوریت سے بچاتا ہے۔ آج موئز کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ باہر بڑے زوروں سے بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف کیچڑ اور سڑکوں پر پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، آج دوپہر تو بہت اکتا دینے والی ہوگی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اتنا وقت کیسے گزر پائے گا۔ دوپہر تک تو شاید میری چیخیں نکل رہی ہوں گی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں گیا اور بے دلی سے اپنے کمرے کا جائزہ لیا کہ ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسا کھلونا مل جائے جس سے وہ پہلے کھیلا نہ ہو، یا وہ کسی کھلونے کا ڈبہ الماری میں رکھ کر بھول گیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ موئز کو اپنے سب کھلونے زبانی یاد تھے۔ اس کے کھلونوں والے ڈبے ویسے بھی فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر موئز آہستہ سے بولا، بہتر یہی ہے کہ میں ان بکھرے ہوئے کھلونوں کے ڈبوں کو صحیح کر کے الماری میں رکھ دوں۔ پہلے تو تمام چیزیں ترتیب سے ڈبوں میں رکھتا ہوں۔ کئی کھلونوں کے تو بعض حصے گم ہو گئے ہیں، ان کو بھی ڈھونڈتا ہوں۔ اس نے تمام گمشدہ حصوں کو الماری میں سے تلاش کیا، بستر کے نیچے سے ڈھونڈا اور پھر انہیں جوڑ کر ترتیب سے ڈبوں میں رکھا اور ڈبے ترتیب سے الماری میں رکھ دیے۔ پھر اپنی کتابیں ترتیب سے الماری میں رکھی اور اپنے کپڑے کپڑوں والی الماری میں لٹکا دیے۔ جب یہ سارا کام وہ مکمل کر چکا تو گھڑی پر وقت دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی جلدی وقت گزر گیا ہے۔ اس نے خوشی سے نعرہ مارا۔ اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا تھا کہ کام کرنے سے وقت زیادہ جلدی گزر جاتا ہے بجائے فارغ بیٹھنے کے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی فارغ بیٹھنے کے بجائے وہ وقت کام کر کے گزارے گا، کیونکہ اب اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کام بوریت سے بچاتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔
ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔